إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر زندگی میں غم دکھ اور تکلیفیں رکھی ہیں وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بے شمار نعمتیں بھی انسان کو عطا کی ہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو اس دنیا میں بہترین خوبصورت زندگی گزارنے کا رستہ بتلایا اور دکھوں میں اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق کو کیسے مضبوط رکھا جاتا ہے اس بارے میں ہماری پوری رہنمائی کی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو محفوظ کیا اور ہم تک اس کو پہنچایا۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وبشر الصابرین وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ پھر بتلایا کہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، رنج، پریشانی پہنچتی ہے قالوا انا للہ، تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔
یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون بڑا ہی قیمتی جملہ ہے۔ انا للہ یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اگر ہم پہ اللہ اپنا فضل کرم اور احسان کرے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازے، تو یہ سراسر اس ذات باری تعالیٰ کا فضل اور کرم اور مہربانی ہے۔ اور اگر ہمیں وہ ذات باری تعالیٰ دکھ تکلیف پریشانی دے تو یہ اس ذات باری تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے، کیونکہ انا للہ یقیناً ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، و انا الیہ راجعون اور یقیناً ہم نے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ زندگی کے جو شب و روز ہیں، اس میں جو ہمیں نعمتیں اور غم ملے ہیں، تو نعمتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا تھا؟ جب ہمیں اللہ کی طرف سے دکھ اور پریشانی آئی تھی تو ہم نے کیا کیا تھا؟ اس سب کا اللہ کے پاس پہنچ کر حساب دینا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جب انہیں پریشانی آتی ہے اس عظیم کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ رحمتیں، بلائیاں اور خیرات اتاری جاتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی سمجھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جیسا ان سے مطلوب تھا انہوں نے ویسا کر دکھایا۔ عزیز بھائیو، دنیا کی زندگی میں جہاں پر نعمتیں ہیں وہاں پر دکھ اور غم بھی ہیں۔ یہ انسان کی آزمائش ہے، یہ انسان کا امتحان ہے کہ نعمت ملتی ہے تو کیا کرتا ہے، اگر رنج اور غم ملتا ہے تو پھر اس کا رویہ اور کردار کیسا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کو شدت کا بخار تھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کے تڑپ کے کہا، اللہ کے نبی آپ کو بخار کی بہت زیادہ شدت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بخار دو آدمیوں کو ہوتا ہے اگر اس کو اکٹھا کر لیا جائے تو مجھ اکیلے کو اتنا شدت کا بخار ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی پھر آپ کو اجر بھی دوہرا ملتا ہوگا کہ آپ کو بخار شدت کا آتا ہے، بخار میں تکلیف آپ کو دوسروں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اجر بھی تو زیادہ ملتا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں میرے صحابی، مجھے اس بخار تکلیف اور شدت پر صبر کرنے کا اجر بھی دوہرا ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اذن، کسی بھی مسلمان کو کوئی پریشانی جب لاحق ہوتی ہے، کوئی دکھ غم رنج اور الم آتا ہے، شوکۃ فما فوقہا، وہ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی تکلیف آ جائے، الا کفر اللہ بہا سیئاتہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے اس کے گناہوں کو ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جڑتے ہیں اور درخت کی شاخیں پتوں سے صاف ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے مومن کو جب تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو یہ پریشانی اور تکلیف جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور انسان اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تصیبہ مصیبت، کوئی بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے فیقول ما امرہ اللہ، تو وہ اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کرتا ہے جو اس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہتا میں بڑی تنگ دستی میں ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میری بیماری ہٹتی نہیں ہے، میرا کاروبار بہت زیادہ تنگ ہے، زبان سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، بلکہ اپنی زبان سے وہ کہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ساتھ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا کر دے، تیری طرف سے یہ مجھے تنگی پریشانی آئی، یا اللہ میں نے تیری رضا پہ راضی رہتے ہوئے صبر کیا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری اس مصیبت کو میں نے اس پر صبر کیا ہے، میرے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنا دے، اور اس سے بہتر چیز مجھ کو عطا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے بڑی خیر انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ جو بھی مصیبت، پریشانی، دکھ، غم، رنج، علم آیا، اس پہ اس نے یہ دعا پڑھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس سے بہترین چیز عطا کر دیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، بیان کرتی ہیں کہ میری اپنے خامد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ فلما مات ابو سلمہ، پھر ایسے مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ میرے سر کا جو سایہ ہے وہ اٹھ گیا، میرے جو خامد جن سے میں ٹوٹ کے محبت کرتی تھی، جو دنیا میں ہی میرا سب کچھ تھا، میرا خامد فوت ہو گیا۔ تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جسے مصیبت آئے اس دعا کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت چھینی ہے اللہ اس سے بہتر نعمت دنیا میں عطا کرتے ہیں، آخرت میں تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو ثواب اتنا دیا جائے گا کہ اس کا کوئی شمار نہیں کر سکے گا۔ یہ صبر اتنی بڑی عبادت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر شمار اور گنتی کے اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اتنی بڑی یہ عبادت ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، ای المسلمین خیر، ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا۔ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتی ہیں کہ میرے جو خامد تھے یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں سب سے پہلی ہجرت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے خامد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا، اس پر یقین تھا، قالت انی قلت، میں نے اپنی زبان سے یہ دعا پڑھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ کہتی ہیں میں نے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے پڑھ لی، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خامد کے عطا کر دیے۔
دکھ آئے تکلیف آئے، انسان اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس نعمت سے جو چھن گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی نعمت دنیا میں عطا کر دیتے ہیں اور آخرت میں بے حد و حساب اجر ملتا ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے، سمجھ سے باہر ہے، اگر غور و فکر کیا جائے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی، بڑا ہی تعجب خیز معاملہ ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے ساتھ زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے لیے سراپا خیر اور برکت ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ اعزاز اور یہ نعمت دنیا میں صرف اور صرف مومن ہی کو ملتی ہے، کسی اور کے معاملے میں اتنی خیر اور برکت نہیں ہوتی جتنی خیر اور برکت ایک مومن کے معاملے میں ہوتی ہے، اور یہ صرف ایمان والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اذا اصابتہ سراء شکر فکان لہ خیر، اگر نعمت ملی ہے، روزی میں وسعت مل گئی ہے، اچھی ملازمت مل گئی ہے، گھر اللہ نے کھلا صاف ستھرا دے دیا ہے، الغرض دنیا کی کسی بھی نعمت اور آسائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز کر دیا ہے تو شکر کرتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے اور کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یا اللہ یہ میری صلاحیتوں کا عوض نہیں ہے، میں اپنی صلاحیتوں سے میں نے اس نعمت کو حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ سراسر تیرا کرم ہے، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے اس ناتوا بندے کو اس نعمت سے نوازا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ اور بھائیو، یہ جو شکر کرنا ہے یہ اس نعمت سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے۔ یہ دنیا کی نعمت، یہ آسائش، سہولت، فراوانی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، لیکن اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نعمت پہ شکر کی توفیق مل جائے۔ وَإِذَا أَصَابَهُ مَا يَكْرَهُ، اور جب اسے کوئی مصیبت، دکھ، تکلیف پہنچتی ہے، فَصَبَرَ، تو اس پہ صبر کر جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، فَقَانَ لَهُ خَيْرٌ، تو یہ صبر اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ کتنا بہتر ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کی توفیق مانگتا ہے اللہ اسے صبر کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نہیں دیتے کہ جو انسان کی طاقت اور قدرت سے بڑھ کے ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو تکلیف اور دکھ اس کی برداشت اور طاقت سے بڑھ کے نہیں دیتے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر جب انسان اس مصیبت پہ اللہ سے صبر مانگتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وَمَا عُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کتنی ہی خوبصورت بات ہے، دل پہ نقش کرنے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی بھی انسان کو دنیا میں صبر سے بڑی اور بہترین نعمت عطا نہیں کی گئی۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عطا کی جاتی ہے وہ صبر ہے۔ وَمَا عُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً، نہیں کسی کو دیا جاتا کوئی تحفہ، خیراً جو بہتر ہو، وَأَوْسَعَ، اور زیادہ وسیع ہو، من الصبر، صبر سے بڑھ کے وسیع نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو عطا نہیں کی۔ اور یہ صبر اگر انسان اس کو کر لے
تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسان کو ایسی خیرات عطا کرتے ہیں کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ذرا سورۃ یوسف کو دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے قصے کو غور سے پڑھیے، اندازہ کیجئے، 22 دشمن ہیں، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دیا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی وسائل اور ذرائع نہیں ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے میں کنویں سے نکال کے مصر کے تخت کی بادشاہت عطا کر دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کا یہ صبر برا سارا قصہ بیان کیا کہ کنویں سے نکلے، فروخت ہوئے، پھر آگے فروخت ہوئے، پھر عزیز مصر کے گھر میں گئے، وہاں پر ایک اور آزمائش میں پڑے، اس آزمائش پر بھی صبر کیا، گناہوں سے باز رہے، پھر جیل کی کوٹری میں گئے، وہاں پر بھی صبر کیا، اللہ کی ذات پر اعتماد کو مضبوط رکھا اور صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم اور طویل صبر کے بدلے میں مصر کا عرش اور تخت عطا کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین کر کے جو مصیبت اور پریشانی آئی اس کو برداشت کر لیا، خندہ پیشانی سے اسے جھیل گیا اور سمجھا یہ میرے مالک کی طرف سے ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ مجھے نعمت کے ذریعے بھی آزمائے، اسے حق پہنچتا ہے کہ مجھے دکھ اور پریشانی دے کر بھی آزمائے۔ پھر جس نے صبر کر لیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیک لوگوں کا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ پھر اللہ انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، پھر مدد ضرور آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ضرور سرخ رو کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا پہ راضی رہ جاتا ہے، چاہے اس سے پوری دنیا ناراض ہو جائے، کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، پھر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ اس کو تکلیف دینی ہے، اسے نقصان پہنچانا ہے، تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کی رضا کے دامن کو چھوڑ کے لوگوں کے سہارے پہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، باپ دشمن ہے، پورا خاندان دشمن ہے، پوری قوم دشمن ہے، پوری کائنات کے لوگ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے رستے میں جو بھی تکلیف آئی، آگ میں ڈالا گیا تو صبر کیا، بیٹے کی قربانی مانگی گئی، صبر کیا، بیوی کو سنگلاخ پہاڑوں میں چھوڑنے کا کہا گیا، صبر کیا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا کہا گیا تو صبر کیا، اور پھر جب صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز یہ بخشا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں پوری انسانیت کے لیے تمہیں نمونہ اور اسوہ بنا رہا ہوں، پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ لازمی ہو جائے گا کہ وہ اپنی سیرت و کردار ابراہیم علیہ السلام جیسی سیرت و کردار بنائے۔ کیوں؟ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے جس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہوگی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کریں گے، بتلائیے بھائیو اس کے لیے کسی قسم کی زندگی میں کوئی کمی باقی رہ جائے گی؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں پھر اسے دنیا اور آخرت کی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہ جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو
اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے والوں، جب کوئی پریشانی آئے صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو، صبر کر کے مدد مانگا کرو۔ جب صبر کرتا ہے انسان تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ اعتماد کر جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، پھر اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان سے امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ ما انعم اللہ علی عبد نعمتا ثم انتزعها منہ، اللہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتے ہیں اور پھر وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ اولاد ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد واپس لے لی۔ صحت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری آ گئی۔ پیسے، کاروبار اچھا تھا، کاروبار میں تنگ دستی آ گئی۔ جب بھی اللہ نعمت دے کے واپس لیتے ہیں، فَعَاذَهَا مَكَانَهَا الصَّبْرُ، اور اس کے بدلے میں انسان کو صبر کی توفیق مل جائے۔ نعمت تھی، چھین لی گئی، اور اس کی جگہ پہ انسان کو صبر کی توفیق مل گئی، تو کہتے ہیں یہ جو صبر انسان کو ملا ہے، یہ اس نعمت سے بڑی نعمت ہے جو پہلے انسان کے پاس موجود تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الا ان الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ جو رشتہ سر اور جسم کا ہے وہی رشتہ صبر اور ایمان کا رشتہ ہے۔ کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو اس کو مصائب میں دیکھ لو، جو مصائب اور پریشانیوں میں اللہ کی ذات پہ اپنے ایمان کو ڈولنے نہ دے، جو مصائب اور پریشانیوں میں اللہ کی ذات پہ اعتماد کو مضبوط رکھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مصائب میں اعتماد کرنے میں پورا اتر جائے، تو سمجھ لو یہ انسان پورے ایمان والا ہے۔ اور جو مصائب میں ڈگمگا جائے، رزق کی تنگی میں زبان پہ شکوہ اور شکایت آ جائے، بیماری میں زبان سے نازیبا کلمات نکلنے شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو یہ انسان پورے طور پہ ایمان کی لذت سے آشنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ بَعْدَ الْجَسَدُ، جب سر کاٹ دیا جاتا ہے پھر جسم برباد ہو جاتا ہے، پھر جسم میں کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے الا انہو من لا صبر لہو فلا ایمان لہو، جس انسان کے پاس صبر نہیں ہے اس انسان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اگر تو نے جنتی کو دنیا میں دیکھنا ہے تو میں تجھے دنیا میں جنتی دکھا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے جنتی دنیا میں دکھلا دیجئے، لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک سیاہ رنگ کی عورت ہے، اس کے پاس لے جا کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ جنتی ہے۔ میں نے اپنے استاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ یہ کیسے جنتی ہے؟ کہتے ہیں یہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے مرغی کا دورہ پڑتا تھا، بے ہوش ہو جاتی تھی، تڑپتی تھی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے تکلیف بڑی شدت کی آتی ہے، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے شفا مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کروں اللہ تجھے شفا عطا کر دیں گے، لیکن اگر تو اس بیماری پہ صبر کر لے، اللہ سے
میں تیرے لیے دعا نہ کروں، اور یہ جو تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو عطا کی ہے، اللہ کی طرف سے یہ جو تجھے پریشانی آتی ہے، اس پہ اگر تو صبر کرے تو اس کے بدلے میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر دیں گے۔ تو کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، میں اس تکلیف اور بیماری پہ صبر کروں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ جب مجھ پہ یہ اٹیک ہوتا ہے، میں تڑپتی ہوں تو میرے جسم سے کپڑے سرک جاتے ہیں، میرا وجود جو ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے جسم کا جو سطر ہے وہ باقی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جب اسے یہ پریشانی آئے، اس کا سطر اور پردہ باقی رہے۔ تو یہ وہ عورت ہے جس نے اس بیماری پہ صبر کیا اور اللہ سے شفا نہیں لی، یہ عورت جنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، اس کا علاج کروانا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہ یہ سوچے یہ میرے اللہ احکم الحاکمین نے مجھے تکلیف دی ہے تو یہی میرے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے، اور اس پہ صبر کرے، تو یہ پہلے سے زیادہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر سکتا ہے، جس کا توکل اور یقین کمزور ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دوا کا اہتمام کر لے۔ لیکن جس کا ایمان، یقین اور توکل زیادہ مضبوط ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے۔ ایوب علیہ السلام وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب علیہ السلام ایک لمبا عرصہ بیماری میں مبتلا رہے، مال و دولت سارا ختم ہو گیا، اہل و عیال جو ہیں وہ بھی بچھڑ گئے، اور جسم دکھ اور بیماری سے ٹوٹا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیفوں نے چیرا ہے، یا اللہ مجھ پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یا اللہ تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑی رحیم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے، صرف اپنی صورتحال پیش کی، انی مسنی الضر، یا اللہ تکلیف بہت شدت کی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ ماں تو دکھ میں اولاد کو نہیں دیکھ سکتی، تو تو ماں سے زیادہ ارحم الراحمین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دل میں یہ خیال اور تمنا اور تڑپ پیدا ہوئی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایوب کو اس کے اہل و عیال بھی واپس کیے، اس کا مال اور دولت بھی واپس کیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنا پہلے تھا اس سے دگنا کر کے واپس کیا، رحمتً من عندنا، یہ ہماری طرف سے اپنے بندے پہ رحمت تھی، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت اور یاد دہانی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صبر والا معاملہ کرتا ہے، جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو اعزاز سے نوازا ہے، اسی طریقے سے صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وما توفیقی الا باللہ۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے تو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑے برے حالات ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا۔ وہ یونس بن عبید رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بیماری بھی مجھے شدت کی ہے، مالی تنگ دستی بھی انتہا درجے کی ہے، بہت پریشان ہوں۔ جب اپنی زبان سے یہ بات ادا کی اس نے، جب یہ کلمات اس نے کہے تو یونس بن عبید رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ تو جیسے دکھی انسان ہوتا ہے کہتا ہے جی کیا بتلائیں، جسم جو بیماریوں سے چور ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مالی تنگ دستی شدت کی ہے، کوئی تعاون اور کرنے والا اور آسرا اور سہارا بھی نہیں ہے۔ یونس بن عبید رحمہ اللہ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا یہ جو تمہاری آنکھ ہے تم اسے مجھے 1,00,000 درہم میں فروخت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا یہ جو تمہارے کان ہیں یہ تم کان مجھے 1,00,000 درہم میں بیچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا یہ جو تمہاری زبان ہے اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اسے اللہ کی بہت ساری نعمتیں اسی طریقے سے یاد کروائیں اور کہا اتنی قیمتی نعمتیں اللہ کی تجھ پر ہیں، اگر تھوڑی سی تنگی آ گئی ہے تو پھر یہ شکوہ اور شکایت کیسا؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں شریح قاضی تھے، کوفہ کے جج تھے، ان کے ایک بڑی ہی خوبصورت فرمان جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مجھ پر مصیبت آتی ہے میں 4 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جب مجھ پہ کوئی پریشانی مصیبت دکھ آتا ہے میں 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شاگرد نے تعجب سے پوچھا 4 مرتبہ؟ کہتے ہیں ہاں، پہلی مرتبہ اس لیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو مصیبت دی ہے اس سے بڑی نہیں دی ہے، تجھے حق تھا کہ یہ جو تو نے مصیبت اور پریشانی دی ہے کہ تو اس سے بڑی بھی پریشانی دے لیتا، تو یا اللہ یہ تیرا حق تھا، تو نے چھوٹی پریشانی دی ہے، یا اللہ میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسرا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس پہ مجھے صبر کی توفیق عطا کی ہے۔ تیسرا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی توفیق دی ہے۔ یہ کلمے اس کے بدلے میں مجھے کل قیامت کے دن بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ مجھے تیری رحمت پہ پورا یقین ہے کہ میں نے یہ کلمات کہے ہیں، اس کے بدلے میں آخرت میں مجھے بہت زیادہ اجر اور ثواب ملنے والا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے میں چوتھی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت دنیا کے بارے میں آئی ہے، میرے دین کے بارے میں نہیں آئی۔ بڑے عظیم لوگ تھے کہ یا اللہ یہ جو پریشانی آئی ہے یہ دنیاوی پریشانی ہے، میرے دین کی پریشانی نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں، جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ان کی 3 طرح کی حالتیں ہوتی ہیں۔ سب سے کم درجے کے ایمان والا انسان جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس سے اوپر والا ایمان کے درجے والا صبر کرتا ہے، ساتھ شکر کرتا ہے۔ کیسے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مصیبت دی ہے اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، یا اللہ جو پریشانی آئی ہے وہ میری برداشت کے قابل ہے، میری برداشت سے باہر نہیں آئی، اور یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو پریشانی آئی ہے دنیا کے بارے میں آئی ہے، دین کے بارے میں نہیں آئی۔ اور فرمایا کہ اس سے بھی بڑے ایمان والا وہ انسان ہے جو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو پریشانی آئی ہے،
یہی پریشانی میرے لیے خیر کا باعث تھی۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ذات ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کچھ بہتر نہیں تھا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اس کے علاوہ میرے لیے کوئی چیز بہتر نہیں تھی۔ یقیناً یہ پریشانی ہی میرے لیے سب سے بہتر فیصلہ تھا، کیونکہ تو ارحم الراحمین ذات ہے۔ ماں میرے لیے جب برا فیصلہ نہیں کر سکتی، میرے لیے میری ماں کی ممتا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ میرے لیے برا فیصلہ نہ کرے۔ یا اللہ تو ماں سے بھی زیادہ رحیم ذات ہے، ارحم الراحمین ذات ہے۔ یا اللہ یہی معاملہ جو تو نے میرے ساتھ کیا یہ میرے لیے سب سے بہترین تھا، اس سے بہتر میرے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کہ پورے دین اسلام کا خلاصہ صبر ہے، صبر کتنی قسم کا ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو صبر اور حوصلہ عطا کرتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والے مومن بنا دے، جب کوئی پریشانی آئے اور جب نعمت ملے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یہ ایمان والے بھائی تیرے گھر میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یا اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔